بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخذن لسانك إلا من خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا والنظري عبرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چند دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب انسان دنیا کے ماحول میں رہ کر بگڑ جاتا ہے، اس کی آواز بڑھائیں تھوڑی سی. حسین کہاں ہے؟ جب انسان دنیا کے ماحول میں رہ کر بگڑ جاتا ہے، اس کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں اور گناہوں کی اسے عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس حوالے سے بات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی کہ سب سے زیادہ جو گناہ انسان کی روحانیت کو برباد کرتا ہے، انسان کی یکسوئی کو خراب کرتا ہے، اس کے دل کو سیاہ کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں فاصلے ڈالتا ہے، سب سے زیادہ وہ بدنگاہی ہے. اپنی نظر سے ایسی چیزوں کو دیکھنا کہ جس کو دیکھنے میں مزہ آئے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. دل کو جس سے لذت ملے اس کو دیکھنا بد نظری ہے. اور یہ بد نگاہی بہت گندا مرض ہے، بڑی دیر لگتی ہے اس کے چھوٹنے میں. انسان توبہ طائب بھی ہو جائے تو بھی اس کے اثرات ایک لمبے عرصے تک رہتے ہیں. توبہ کر لی اب نہیں دیکھتا، لیکن جو کر چکا ہے اس کے اثرات ایک لمبے عرصے تک چلتے رہتے ہیں. بعض تو برس ہا برس اپنے اندر ان کیے گئے گناہوں کی ظلمت اور اس کا اثر محسوس کرتے ہیں، برس ہا برس. اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت دی ہوتی ہے، وہ اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو آنکھ کے کیمرے نے پکچرز بنائی ہوتی ہیں، وہ مسلسل کثرت سے اللہ اللہ کرنے سے وہ ساری پکچرز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو
اس مرض سے نجات کیسے پائی جائے، اس کے لیے کئی ساری باتیں عرض کی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نجات ملے تو ان سب باتوں کو اپنے آپ میں لانے کی کوشش کریں۔ اجمالاً صرف ان کے نام لے کر دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک، قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھنا جس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور پڑھ کے اس میں تدبر کرنا۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھنا اور اس میں تدبر کرنا، کیا ہوگا؟ اور یہ علاج قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ ان آیتوں میں آنکھوں کی خیانت کا علاج، بد نگاہی کا علاج اللہ تعالیٰ نے قیامت کو یاد کرنا اور قیامت کو سوچ سوچ کے ڈرنا بتایا ہے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، اگر ہم سمجھ کے قرآن پاک پڑھیں تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، قیامت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ اس قسم کی آیتیں پڑھنا اور اس میں غور کرنا، یہ علاج ہے بد نگاہی سے نکلنے کا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا تصور بنانا، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، دونوں طرف سے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے یہ دیکھا تھا نا؟ تو کہے گا نہیں، جیسے دنیا میں انسان مکر جاتا ہے، نہیں مجھے تو پتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے، آنکھوں سے کہیں گے بولو تم نے کیا دیکھا، آنکھ بولے گی۔ اب بتائیے، شرمندگی پلس شرمندگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات سے نجات کا یہ علاج بتایا ہے۔ خاف مقام ربہ، ڈرے اس بات سے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، حقیقت انسانی کا مراقبہ کرنا۔ کس کا مراقبہ کرنا؟ انسان کی حقیقت کو سوچنا کہ انسان کیا ہے۔
اور اس کی ابتدا اپنی ناک سے کرے، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کو پکڑے اور سوچے میری اصل شکل یہ ہے، یہ تو اللہ کا ڈیزائن ہے، یہ جو ہے نا یہ نرم ہڈی اور کھال، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک پیکنگ ہے، اصل تو میں یہ ہوں، یہ جو سخت ہڈی ہے یہ، اس کو ہٹا دو تو میں کیا ہوں، کتنا گندا ہوں، کتنا بد شکل ہوں۔ ناک کی ہڈی کو دبائے اور اپنے ڈھانچے کو تصور میں لائے، میں کیا ہوں، اپنے خوبصورت سے خوبصورت آدمی، حسین سے حسین آدمی اگر اپنے منہ کا ایکس رے کروائے نا تو رات کو دیکھے تو ڈر جائے، اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے انسان، حسین سے حسین آدمی کی، چونکہ ایکس رے میں گوشت نہیں آتا نا، ہڈی آتی ہے۔ اپنی حقیقت کا تصور کرے، پھر اپنے گالوں پہ جو ہڈی ہے اس کو دبائے اور اپنے آپ سے کہے یہ تو پیکنگ ہے، یہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو یہ ہے، یہ ہے، میں یہ ہوں۔ پھر اپنے آنکھوں کے گرد جو گول ہڈی ہے اس کو دبائے اور سوچے یہ تو جو آنکھ ہے اور ڈھیلا ہے اور پلکیں ہیں اور بھویں ہیں اور پپوٹا ہے، یہ تو پیکنگ ہے، اصل میں یہ ہوں، یہ میری اصل شکل ہے۔ اور پھر اپنے فرنٹ کی طرف نظر ڈالے، یہاں کیا ہے، نہ مشک ہے، نہ عنبر ہے، نہ کستوری ہے، یہاں پاخانہ ہے، کیا ہے بتائیے؟ یہ جو گول دائرہ ہے نا، انسان کے انسان پر عاشق ہونے سے بچنے کے لیے، انسان کے انسان کا دیوانہ ہونے سے بچنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فرنٹ پہ پاخانے کی فیکٹری لگائی ہے، سامنے رکھی ہے تاکہ نظر میں رہے، حقیقت سامنے رہے، میں یہ ہوں۔ دنیا کا ہر انسان یہ ہے، اپنی حقیقت کو سوچے۔ حسین سے حسین کے پیٹ میں بھی پاخانہ ہوتا ہے، چھوٹی آنت ہوتی ہے، بڑی آنت ہوتی ہے، معدہ ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، گردے اس میں پیشاب ہوتا ہے، رگوں میں خون ہوتا ہے، گندگی ہی گندگی ہوتی ہے۔ اسی پیٹ سے گزر کر جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ کتنی بدبودار ہوتی ہے۔ اسی پیٹ سے اتنی سی بھی گندگی نکلے سارا مکمل وضو کرنا پڑتا ہے، اتنا سا قطرہ نکلے مکمل وضو کرنا پڑتا ہے۔ اپنی حقیقت کو سوچے، اور یہ دعوت اللہ نے قرآن میں دی ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ امر ہے فَلْيَنظُرْ، غور کرنا اپنے آپ میں تو کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، تو ہے کیا چیز، تیرے اندر میں کیا ہے، تیرا مٹیریل کیا ہے۔ بد نگاہی سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور چوتھی چیز وہ ہے موت کا مراقبہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تفصیل سے گزر چکی ہیں، یاد دہانی کے لیے اس کو اجمالی طور پر دہرا رہے ہیں، اور پھر بہت سے ساتھی اس کے بعد آئے
تو ان کے سامنے بھی اختصار کے ساتھ موٹی موٹی بات آ جائے، اس لیے عرض کر رہے ہیں۔ موت کا مراقبہ کرے، یعنی اس بات کا تصور کرے کہ میں مر رہا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے ہیں، مشینیں ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہیں، ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہارٹ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ہر چیز میری، بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے، شوگر بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، آکسیجن بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، اور رشتہ داروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی مشینوں کو دیکھ رہی ہیں، اور میں بھی حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو تک رہا ہوں کہ ہائے یہ آخری ملاقات ہے، پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوگا، اور میری روح نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ جو ہی میری گردن ڈھلک جاتی ہے، مشینوں سے اچانک سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہر طرف کوہرام مچ جاتا ہے، میرے رشتہ دار مجھ سے لپٹ جاتے ہیں، میری ماں مجھ سے لپٹ جاتی ہے، میرا باپ بھی مجھے لپٹ کے رو رہا ہے، میری بیوی بھی ایک طرف سر دیوار پہ سر رکھ کے اپنی ماں سے لپٹ کے رو رہی ہے، میرے بچے بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ اب مجھے تختے پہ لٹایا گیا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور اب مجھے کفن پہنا کے گھر کے صحن میں لا کے رکھ دیا ہے، اور میرے چہرے کو کھول دیا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ کر نکل رہے ہیں، دیکھ کر نکل رہے ہیں، دیکھ کر نکل رہے ہیں، اور میں عبرت کا نشان بن چکا ہوں۔ کبھی میں بھی ہنستا تھا، آج میں ہنس نہیں سکتا، کبھی میں بھی بولتا تھا، کھلکھلاتا تھا، آج میں مردہ لاش بنا پڑا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کے انا للہ پڑھ رہے ہیں اور مجھ سے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ، اور پھر اچانک باہر ایمبولنس کی آواز آ جاتی ہے، کہتے ہیں بھئی پردہ کرو، جنازہ اٹھانا ہے۔ چنانچہ عورتوں کو زبردستی کھینچ کر اندر کر لیا جاتا ہے، میری لاش کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہیں، اور پھر میری لاش کو لے کر ایمبولنس میں رکھ کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے میرا کوئی ان سے رشتہ ہی نہیں تھا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ گھر یہاں ہے، گھر بنانے والا مٹی میں چلا گیا، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گاڑی خریدنے والا مٹی میں چلا گیا، اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، دستخط کرنے والا چلا گیا، چیک پہ دستخط کرنے والا چلا گیا۔ یہ روزانہ ہمیں مراقبہ کرنا ہے، 10-15 منٹ۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات، جب بد نگاہی کا تقاضا پیدا ہو تو اپنے آپ کو سمجھایا کریں۔ اپنے آپ کو کیا کیا کریں؟ کیا سمجھائیں گے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تھوڑا صبر کر لو۔ کیا کر لو؟ تھوڑا صبر کر لو۔ میں نے ان آنکھوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے، تھوڑا صبر کر لو۔ اگر گندی ہو گئی تو پھر اللہ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ حضور کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ تھوڑا صبر کر لو۔
کون سی 1000 سال کی زندگی ہے، تھوڑا صبر کر لو، میرا وعدہ ہے تمہیں اللہ دکھاؤں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے سرسبز و شاداب ہوں گے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ حضور کو دیکھیں گے، صحابہ سے ملاقات ہوگی، اہل بیت سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی۔ یہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور اپنے دل کو تسلی دے، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، کچھ گزر گیا ہے، کچھ گزر جائے گا۔ جب جون جولائی میں رمضان آتا ہے اور روزے لمبے ہو جاتے ہیں اور گرمیاں شدید ہو جاتی ہیں تو 4 بجے بس ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ تو جو ہوتے ہیں نا میرے جیسے کمزور ایمان والے، تو وہ تولیہ گیلا کر کے سر پہ رکھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑا صبر کر لو، کلیوں پہ گزارا کر لو، تولیے کی ٹھنڈک پہ گزارا کر لو، گیلا کپڑا کر کے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اوپر پنکھا چلا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کر لو، برداشت کر لو، باقی 2 گھنٹے تو رہ گئے ہیں، باقی 2.5 گھنٹے تو رہ گئے ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو سمجھائے، اور یہ مناظر، یہ پیشکش اپنے نفس کو یہ پیشکش کرے، اللہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ اگر گندی کر دو گے آنکھوں کو تو ان سے دیکھو گے کیا؟ پیشکش کرے اور اپنے آپ کو سمجھائے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6ٹھی بات، کھانے میں اعتدال کرے۔ کل یہ بات ہوئی تھی نا، کھانے میں کیا کرے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہ بڑھو، دائرے میں رہو، اتنا نہ کھاؤ کہ فل ہو جاؤ، پھر چورن کھانا پڑے، کولڈ ڈرنک پینی پڑے، پکیاں کھانی پڑیں، ہاضم کیپسول کھانے پڑیں۔ اتنا نہ کھاؤ، اعتدال سے کھاؤ۔ اعتدال سے کھاؤ یعنی اتنا کھاؤ کہ بشاشت باقی رہے۔ جب آدمی فل ہو جاتا ہے نا تو بشاشت نہیں رہتی، پھر بوجھ ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو اور نفس پہ پاؤں رکھ کے ہاتھ کھینچ لے تو طبیعت بڑی حشاش بشاش رہتی ہے۔ اس وقت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے جب آدمی ہاتھ کھینچ رہا ہوتا ہے، یار ابھی تو اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ دیکھو وائٹ قورمہ رکھا ہوا ہے، حلوے کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، یہ فروٹ چاٹ کا سارا ڈونگا بھرا پڑا ہے ابھی تو، اور یہ سموسے قیمے والے یہ تو بھی چکھے بھی نہیں ابھی تو، اور یہ ملک شیک رکھا ہوا ہے، گنے کا رس رکھا ہوا ہے، لسی رکھی ہوئی ہے، اور یہ کباب دیکھو، سیخ کباب، ابھی تو صرف بریانی کھائی ہے تھوڑی سی۔ تو اس موقع پہ ہاتھ کھینچنا مشکل لگتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کے ہونٹ گیلے ہو رہے ہیں۔ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا رہ گیا ہے، بس اس طرح سمجھایا کریں اپنے آپ کو۔ میرے بھی ہونٹ گیلے ہو رہے ہیں، کباب کے تذکرے ہوں اور افطاری کا ٹائم قریب ہو، ظاہری بات ہے انسان کمزور ہے۔ تو کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیں، یہاں نہیں، ساری زندگی۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کھانا کم ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکرام سے کھاؤ۔ یہ نگاہوں کی حفاظت اور بد نگاہی کے مرض سے نکلنے کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ جتنا اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں گے اتنی نظر نیچے رہے گی، یہ پکی بات ہے۔ ہلکا رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ کھانا ہی چھوڑ دو، کھانا ضرور کھانا چاہیے،
3 وقت کھانا چاہیے، کم از کم 2 وقت کھانا چاہیے، لیکن اتنا کھانا چاہیے کہ ابھی بھوک باقی ہو کے ہاتھ کھینچ لیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور کھانے میں اعتدال ایک یہ ہے، دوسرا اعتدال یہ ہے کہ کھانا وہ کھایا جائے کہ جو تاثیر کے لحاظ سے معتدل ہو۔ کس لحاظ سے معتدل ہو؟ ادھر بڑے کے گوشت کے روسٹ، ادھر مرغی کے روسٹ، ادھر مچھلی کے پیس کھائے جا رہے ہیں، یہ بھی گرم شدید، یہ بھی شدید گرم، یہ بھی شدید گرم۔ اب اتنی گرم چیزیں کھائے گا تو پھر شہوت تو ہوگی نا، پھر احتلام ہوں گے، جریان ہوگا، برے برے خیالات آئیں گے، بد نگاہی ہوگی، نفس مجبور کرے گا دیکھنے کو، یہ ساری چیزیں ہوں گی جب انسان گرم چیزیں کھائے گا۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز ملا کے کھاؤ۔ آپ کے سامنے کھجور رکھی ہوئی ہے اور کھیرا رکھا ہوا ہے، ایک دائیں ہاتھ سے آپ کھجور ڈال رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے آپ کھیرا ڈال رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یہ چونکہ گرم ہے تو کھیرا اس کی گرمی کو کم کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ چونکہ ٹھنڈا ہے کھجور اس کی ٹھنڈک کو کم کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ یہ سنت ہے، کھانے کو معتدل کر کے کھانا۔ آپ گوشت کھاتے تھے یا تو شوربے والا یا آگ پہ پکا کر، قورمہ سنت نہیں ہے، کڑھائی سنت نہیں ہے، شوربے والا سالن سنت ہے۔ اور پوری سنت تب ہوگی جب اس گوشت میں آپ کدو بھی ڈال دیں، کدو ٹھنڈا ہے، گوشت گرم ہے، مکس ہوں گے تو معتدل ہو جائے گا۔ آج چونکہ اس کا علم ہی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی علم نہیں ہے، اس لیے جو ان کے جی میں آتا ہے وہ پکاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر بچے برائیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ غذائیں گرم چل رہی ہیں، لہذا برائیاں کرتے ہیں۔ اس لیے بد نگاہی سے بچنا ہے، اپنے کھانے کو اعتدال پہ لانا ہوگا۔ گرم چیزوں سے پرہیز کریں، مچھلی، انڈا، بڑے کا گوشت، مرغی، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ سب چیزیں شہوت کو بھڑکانے والی ہیں، کبھی مجبوری میں کھانا پڑ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیزیں بھی ضرور کھائیں، ایک بوٹی کھائیں تو ایک پیالی دہی کھا لیں۔ ایک بوٹی کھائیں تو 4-5 پیس کدو کے کھائیں۔ اپنی غذاؤں کو اعتدال پہ لانا۔ ہماری عورتوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے عورتیں بس جو دیکھتی ہیں گوگل پہ پکانا شروع کر دیتی ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہمارے گھر میں بھی اس کی ہماری تربیت نہیں ہوئی، چونکہ ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع دیا، میں نے ان کو دیکھا کہ کوئی بھی چیز کتاب کو پڑھے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ جو بھی چیز پیش کرتا میں تو کہتے کھولو کتاب المفردات، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب المفردات، مجھے کہتے پڑھ کے سناؤ اس چیز کی کیا خاصیت ہے۔ میں پوری اس چیز کا پورا جو صفحہ ہوتا تھا، جو اس کی پوری تفصیل ہوتی تھی وہ سناتا، پھر کھاتے تھے، ویسے نہیں کھاتے تھے۔ آپ بچے کو 500 ملی گرام والا کیپسول دے دیں گے تو بچے کا کیا اثر ہوگا بتائیے؟ معدے کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ریئیکشن ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔
چونکہ بچے کا معدہ 500 ملی گرام کی اینٹی بائیوٹک کا متحمل ہی نہیں ہے، اس لیے بچے کی جو دوائی ہوگی وہ بچے کے لحاظ سے ہوگی، اوور لوڈ ہو جائے گا اگر احتیاط نہ کی تو اس لیے کھانے میں اعتدال۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 7ویں چیز، پاک چیزیں کھائیں، خالص حلال چیزیں کھائیں، مشتبہ سے بچیں، حرام سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، پاک کھاتے جاؤ نیک عمل کرتے جاؤ۔ جو آپ ڈالیں گے آپ کے جسم کے اعضاء سے وہی نکلے گا، پاک ڈالیں گے تو پاک اعمال نکلیں گے، غلط ڈالیں گے تو غلط اعمال نکلیں گے۔ انسان کے پیٹ میں جانے والی غذا کا اس کے اعمال پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ایک درخت سے کھانے سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب اس کو کافی عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، شیطان نے آ کے قسمیں کھا کھا کے کہا یہ درخت ایسا ایسا کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، کھا لیا۔ جب آدم علیہ السلام نے کھایا نا تو کھاتے ہی الٹی نہیں ہوئی، خون کی الٹی لگ جاتی، پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، زبان بولنا چھوڑ دیتی، ان میں سے کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جو ہی اس ممنوع درخت سے کھایا کپڑے اتر گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ جو غلط کھائے گا وہ کپڑے اتارے گا، جو غلط کھائے گا اس کے کپڑے اتریں گے، وہ غلط کام ضرور کرے گا۔ اس لیے جو پیٹ میں جا رہا ہے تحقیق تو کریں، آپ گولی لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی، اور کھانے کے معاملے میں پیزا آ گیا، چپس آ گئی، اور یہ کیا نام ہے ٹافیاں آ گئیں، چاکلیٹ آ گئے، جو آیا اندر بھئی چیک تو کرو حلال بھی ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے میں تو مسلم ملک میں رہتا ہوں، تو ملک مسلمان ہے نا، بنانے والے تو پتہ نہیں کون ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، پتہ نہیں وہ مسلمان کام کہیں گے نام کہیں گے۔ آپ کے پاکستان میں جو کنفیکشنری چل رہی ہے اس میں بہت سی کنفیکشنری سراسر ناجائز اور حرام ہے، بہت سے بسکٹس حرام ہیں، بہت سے جوسز میں ناجائز اجزاء شامل کیے گئے ہیں، چل رہے ہیں۔ بہت سا گوشت باہر کا کٹا ہوا آتا ہے اور یہ پیزوں والے چلا رہے ہیں، شورمے والے چلا رہے ہیں، اس لیے کہ بیچنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ذائقے چاہیے، ان کو ایمان کا ذائقہ نہیں چاہیے، ان کو منہ کے چسکے چاہیے، لہذا وہ چسکے دیتے ہیں چاہے حرام ہو۔ اس ہوٹل پہ زیادہ رش ہوتا ہے جہاں چسکے ہوتے ہیں، چاہے گدھا کاٹ کے کھلا رہے ہوں اور چاہے کئی دفعہ پکڑے بھی گئے ہوں، لیکن وہاں رش زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ چسکے چاہیے۔ اور جو حلال کا سیدھا سادہ کھانا بناتے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے جو کھائیں تحقیق کریں۔ آسان بات یہ ہے کہ صرف گھر کا کھائیں اور بس، اپنے گھر میں پکائیں، اپنے گھر میں کھائیں۔ اور پیکنگ کی چیزوں سے پرہیز کریں، پیکنگ والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کہیں جانا ہے گھر کا کھانا ساتھ لے کر جائیں،
ختم ہو گیا، پھل کھا لیں، ایک روٹی کی بجائے 5 کیلے کھا لیں، 2 سیب کھا لیں۔ کھانے میں پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 8ویں بات اور آخری بات وہ یہ کہ انسان بدنگاہی میں شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی مبتلا ہوتا ہے۔ شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں جس سے کیفیت خراب ہوتی ہے، اور پھر شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں اور طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، اور جب طبیعت میں بے چینی ہو تو نظر جھکتی نہیں ہے۔ جب طبیعت میں بے چینی ہو تو نظر جھکتی نہیں ہے، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ نظر بھی ہو سکتی ہے، سحر بھی ہو سکتا ہے، اور جنات کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صبح شام کی حفاظت والی دعائیں، اس کا اہتمام۔ وہ دعائیں کل بتا دی تھی، جو نہیں تھے وہ پوچھ لیں ساتھیوں سے، جو مسٹ ہیں ضرور پڑھنی چاہیے، اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا، تھوڑی سی ہیں۔ بہت ساتھی کہتے ہیں میں مسلمان مومن کا ہتھیار پوری پڑھتا ہوں، منزل پوری پڑھتا ہوں، یہ تو بہت لمبا سسٹم ہے۔ میں نے کچھ مخصوص دعائیں بتائی ہیں جو کہ پڑھنا بہت ضروری ہیں، یہ پڑھ لی ہیں تو انشاءاللہ کافی ہے، اور یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو یہ پڑھ لے گا اس کی حفاظت رہے گی۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ آخری بات، چونکہ گنتی نہیں کی ہوئی نا تو پھر یاد آ جاتی ہے۔ آخری بات، قبض نہ ہونے دیں۔ کیا نہ ہونے دیں؟ یہ ساری بدنگاہی سے بچنے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ جس کو قبض ہوگا وہ بھی بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کو قبض ہوتا ہے نا اس کی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، چونکہ اس کے پیٹ میں پاخانہ بھرا پڑا ہے، اس کے بخارات چڑھ رہے ہیں دماغ پہ بخارات چڑھ رہے ہیں تو بے چینی ہو رہی ہے، بے چینی ہوگی، نظر اٹھائے گا تو بدنگاہی کرے گا، پھر بار بار دیکھنے کو دل کرے گا۔ قبض نہ ہونے دیں۔ اور عام طور پہ قبض ہوتا ہے کھانے کے بعد پانی پینے سے، یا کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے، یا پانی کم پینے سے۔ عام طور پہ یہ اسباب ہیں قبض ہونے کے: پانی نہ پینا، کم پینا، یا کھانے کے بعد پانی پینا، یا کھانے کے درمیان 4 گلاس پانی پینا، 1 لقمہ لیا پورا گلاس، 1 لقمہ لیا پورا گلاس، ایسے آدمی کو قبض ہو جائے گا۔ ان باتوں سے پرہیز کریں۔ دن میں 8، 10، 12 گلاس پانی پیا کریں، لیکن پورا گلاس ایک دم نہیں، تھوڑا تھوڑا گلاس کا تہائی حصہ پئیں، پھر 15-20 منٹ کے بعد پھر تہائی حصہ پئیں، پھر 15-20 منٹ کے بعد پھر تہائی حصہ پئیں۔ اس طرح 8 سے 12 گلاس روزانہ پیا کریں، انشاءاللہ پیٹ صاف رہے گا، معدہ ٹھیک رہے گا، نظر نیچے رہے گی۔ ان ساری باتوں کی کوشش کریں گے۔ انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ایک چیز تو یہ ہے، یہ نظر، اور دوسری چیز جو انسان کے دین کو برباد کرتی ہے، اس کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے، وہ یہ زبان ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم کی اولاد پر آنے والی تمام مصیبتیں اس کی زبان سے نکلنے والے بولوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ زبان کی وجہ سے آتی ہیں، چاہے وہ بظاہر وہ زبان سے نکلا ہوا بول اس کا سبب سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن حقیقت میں ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اب
اب مجھ سے کوئی پوچھے گا، میں کہوں گا 4 مہینے پیدل سال، یہ سب سے افضل ہے۔ کسی عالم سے پوچھیں گے، وہ کہے گا مدرسے میں پڑھنا، وفاقی ترتیب پہ 8 سال مدرسے میں دال روٹی پہ گزارا، سب سے افضل۔ طالبان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے سر دھڑ کی بازی۔ کسی خانقاہی لائن کے آدمی سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے روزانہ 10-12 گھنٹے مراقبہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے افضل عمل وہ بتایا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں کہ یہ جواب بھی آ سکتا ہے۔ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں، آپ نے یوں کیا۔ دیکھیں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے اپنی شہادت والی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو زبان پہ رکھ لیا۔ یہ ہے سب سے افضل عمل، کہ اس کو اپنے منہ کے اندر چھپا کے رکھو، اسے نکلنے نہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ما شیء احوج الی طول السجن من اللسان، کوئی چیز دنیا میں سب سے زیادہ جس کو جیل میں بند رکھنے کی ضرورت ہے نا، وہ ڈاکو، چور، شیر، چیتا، بچھو نہیں، کوئی دہشت گرد نہیں، بلکہ سب سے زیادہ لمبا عرصہ جیل میں بند رکھنے کی ضرورت سب سے زیادہ زبان کو ہے۔ جس کو سب سے لمبا عرصہ جیل میں ڈالنا چاہیے وہ کون ہے؟ زبان۔ وہ کون ہے؟ زبان۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا اخزن لسانک الا من خیر۔ ابو ذر اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بولو تو بس خیر کا بولو ورنہ خاموش ہو۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بافضل العبادۃ واہونها علی البدن، کیا میں تمہیں ایسی عبادت بتاؤں جو سب سے افضل ہے اور کرنا بہت آسان ہے؟ کہا بتائیے؟ فرمایا حسن الخلق والصمت، اچھے اخلاق اور خاموش رہنا۔ حضرت ربیع بن معتز نے اپنے پاس ہر وقت کاغذ قلم رکھتے تھے، ہر وقت کاغذ قلم اور دوات، چونکہ اس زمانے میں یہ بال پوائنٹ تو نہیں تھے، نہ پوائنٹر تھے، شیشی ہوتی تھی، اس میں سیاہی ہوتی تھی، قلم ہوتا تھا کانے کا، سرکنڈے کا، اس کو ڈبوتے تھے، لکھتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ دوات، اپنے ساتھ قلم، اپنے ساتھ کاغذ رکھتے تھے ہر وقت، اور جو لفظ بولتے اسے لکھ لیتے۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 برس۔ جو بولے لکھا، جو بولے لکھا۔ شام کو بیٹھ جاتے، یہ جو بولے ہیں ان میں سے کون سا فضول ہے؟ جتنے فضول بول ہوتے اتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ سے استغفار، یا اللہ یہ جو بولا ہے نا، بس یہ معاف کر دے، یہ غلطی ہو گئی، آئندہ یہ نہیں بولوں گا۔ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہو وہ کر سکتا ہے، اور آج کل تو آسان ہے، چھوٹی سی ڈائری رکھ لو جیب میں، کاغذ رکھ لو، قلم رکھ لو جیب میں، جو بولو لکھو، جو بولو لکھو، جو بولو لکھو۔ آہستہ آہستہ نامناسب بول کم ہوتے چلے جائیں گے۔
ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تم جو بھی بولتے ہو فرشتہ اسے محفوظ کر لیتا ہے. ما یلفظ قولا، یہ ہے اصل لفظ. ما یلفظ قولا الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان کوئی بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قولا نہیں کہا، اللہ نے کہا من قول، پورا لفظ نہیں، لفظ کا چھوٹا سا حصہ بھی بولو گے نا وہ بھی لکھا جائے گا. آپ کسی کو گدھا کہنے لگے تھے، آپ نے کہا گ اور ٹھہر گئے، یہ گ بھی لکھا گیا. من قول لکھا جاتا ہے، ہر بول کا حساب دینا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ غلط نہ بولنا، اگر تو غلط بولے گی ہم سارے تیری وجہ سے بھگتیں گے. روزانہ جسم کے سارے اعضاء زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. اس لیے بھائیو خاموش رہنا ہمیں سیکھنا ہے. ہمارے نبی کے شمائل میں لکھا ہے طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے. بولنا کمال نہیں، خاموشی کمال ہے. ہمارے مولانا طارق امین صاحب فرماتے ہیں چھوٹوں کو بولنا سکھاتے ہیں نا، چھوٹوں کو بولنا سکھاتے ہیں تو فرماتے ہیں بڑوں کو خاموش رہنا بھی سکھایا کرو. چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ، بڑوں کو خاموش رہنا سکھاؤ. بولے جاتے ہیں بولے جا رہے ہوتے خاموش ہی نہیں ہوتے بعض لوگ تو. اور جتنا انسان بولتا ہے اتنا اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پتھر ہو جاتا ہے. نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی مراقبے کا اثر ہوتا ہے. تو بھائی یہاں اس کی مشق کرنی ہے. اتنا کم بولیں کہ شام کو اگر کوئی پوچھے کہ آج آپ کتنا بولے تو آپ ان 10 انگلیوں سے اشارہ کر سکیں. اتنا کم بولیں. یہاں کے مقامی سمجھیں کہ گونگوں کا جوڑ ہے. رائے والے مختلف طبقات کے جوڑ رکھتے ہیں نا، زمینداروں کا، ڈاکٹروں کا، پہلے ہوتے تھے ماسٹروں کا، ان کا اور ان کا. مقامی سمجھیں کہ گونگوں کا جوڑ ہے. کس کا جوڑ ہے؟ کس کا جوڑ ہے یہ؟ کس کا جوڑ ہے یہ؟ لیکن یہ وہ گونگے ہیں جو صرف بولتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، تبھی تو بیان ہو رہا ہے. عام گونگا تو سنتا نہیں ہے، بہرا ہونے کی وجہ سے وہ گونگا ہوتا ہے. لیکن یہاں ایسے گونگوں کا جوڑ ہے کہ جو سنتے ہیں لیکن بیچارے بول نہیں سکتے. اس کی ہم کوشش کریں. بولنا نہیں ہے بس، ہر وقت کسی میں گم رہیں. ہر وقت کسی میں کس میں؟ سب بتائیں. کس میں؟ پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کس کو خبر ہے ہم ہیں کسی پر مرے ہوئے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے.
تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ ہر وقت ہم کھوئے رہیں، اللہ کی محبت میں کھوئے رہیں، فارغ ہیں تو مراقبہ، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو وقوف قلبی، دل اللہ کی طرف، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی مشق فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ افطاری کا وقت قریب ہے، قبولیت کی بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ جمعے کے دن مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان میں تو سارا ہی دن قبول ہوتی ہیں۔ مانگیں اللہ سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام ساتھیوں کے لیے اور ساری امت کے لیے، خصوصاً مسلمانان غزہ اور مجاہدین حماس۔